اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بجلی کا بحران اس وقت پاکستان کے اندر ایک سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ اس حوالے سے چند حقائق قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے اندر اس وقت بجلی کی کل کھپت جو ہے وہ تقریباً 25,000 میگا واٹ ہے، جبکہ بجلی کی پیداوار جو ہے وہ تقریباً اس وقت 20,000 میگا واٹ کے قریب ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بجلی کی جو پیداوار ہے اس میں سب سے سستی بجلی جو ہے وہ پانی کے ذریعے بنائی جاتی ہے، اور سب سے مہنگی بجلی جو ہے وہ فیول کے ذریعے، تیل اور گیس کے ذریعے بنائی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر پانی سے بجلی پیدا کرنے کے جو منصوبہ جات ہیں وہ پچھلی 4 دہائیوں سے ان کے اندر کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں صرف 2 بڑے ڈیم بنائے گئے، منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم، اور ان ڈیمز کے ذریعے ٹوٹل بجلی کی پیداوار کی کیپیسٹی جو ہے وہ 5,000 میگا واٹ ہے، جبکہ ان ڈیمز کے اندر ریت آنے کی وجہ سے اس وقت بجلی کی پیداوار جو وہ تقریباً 1300 میگا واٹ تک رہ گئی ہے، وہ فل کیپیسٹی کے ساتھ بجلی پیدا کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ اس صورت میں بقایا جو بجلی ہے وہ شارٹ فال جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ماضی میں 1994 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں پرائیویٹ کمپنیز کو انوالو کیا گیا، جن کو آئی پی پیز کہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز۔ پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انوالو کیا گیا۔ اس میں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر کی مختلف کمپنیوں کو پرائیویٹ بجلی پیدا کرنے کے جو ہے وہ ٹھیکے دیے گئے، اور اس کے ذریعے بجلی کی جو پیداوار ہے اور جو کھپت ہے، جو طلب ہے، اس کو جو ہے وہ پورا کیا گیا۔ ان آئی پی پیز کے ذریعے جو پاکستان میں بجلی کی طلب ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ اس کے 2 نقصانات ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بجلی اگر بجلی پانی کے ذریعے بنائی جاتی تو پانی کے ذریعے جو یونٹ ہمیں 3 سے 5 روپے میں پڑتا ہے، وہ جب ہم آئی پی پیز کے ذریعے جو فیول کے ذریعے اور تیل کے ذریعے پیدا کرتے ہیں تو وہی بجلی ہمیں 13 سے 15 روپے پر یونٹ پڑتی ہے۔ ایک تو یہ بجلی بہت مہنگی پڑتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ان کمپنیز کو ٹھیکے دیے گئے تو ٹھیکے کے ساتھ ایک بجلی کنزیوم ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ایک خاص جو رقم ہے وہ ہر صورت پاکستان کو جو ہے وہ ان کمپنیز کو ادا کرنی تھی۔ جب ان کے ساتھ ٹھیکے کیے گئے تو جو ضابطہ طے کیا گیا اس کے مطابق بجلی کی پیداوار پر آنے والی تمام لاگت جو ہے اس کے اوپر 17% تک جو منافع ہے وہ یہ کمپنیاں لے سکتی تھی۔ لیکن گزشتہ 13 سال کے اندر جب ان کے کھاتوں کو چیک کیا گیا تو ان کمپنیز نے 40% تک جو منافع ہے وہ حاصل کیا ہے، جو ایگریمنٹس کی بھی خلاف ورزی تھی، اور یقیناً یہ جو استعمال کنندہ تھے، جو کنزیومر تھے، ان کے اوپر اضافی بوجھ پڑا۔ اب اس وقت اگر ٹوٹل بجلی دیکھی جائے تو ان آئی پی پیز کی جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 13,000 میگا واٹ ہے، جو خریداری کے لحاظ سے اس کو کبھی فل کیپیسٹی پہ نہیں چلایا گیا اور بہت کم بجلی جو ہے وہاں سے پیدا کی گئی، لیکن جو بجلی بھی خریدی گئی وہ بہت مہنگی پڑی۔ گزشتہ عرصے میں آپ نے سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے بہت سنا ہوگا۔ یہ سرکولر ڈیٹ وہی ڈیٹ ہے جو ہر صورت میں پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کمپنیز کو ادا کرنی ہے، وہ بجلی چاہے خریدیں یا نہ خریدیں، وہ ایک ادھار اور قرض کی صورت میں وہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ حالیہ جو حقائق سامنے ہیں اس کے مطابق ان کمپنیز نے گزشتہ 13 سال میں جو منافع حاصل کیا، ناجائز منافع اور اضافی منافع حاصل کیا، وہ تقریباً 5,000 ارب روپے کا ٹیکہ جو پاکستانی قوم کو لگایا گیا ہے۔ جب اس کی نشاندہی ہوئی تو پاکستان کی گورنمنٹ نے، موجودہ گورنمنٹ نے جو ہے اس کے اوپر ایک انکوائری کمیشن بنایا۔ یہ بات بھی ساتھ بتاتا چلوں کہ جب سے یہ کمپنیز آئی ہیں، ہر گورنمنٹ نے ان کے اس عمل کو کسی سطح پر بھی کبھی اس کو مانیٹر نہیں کیا، اور عوام کو ان کے اس ظلم سے بچانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے، اور ہر گورنمنٹ اس کے اندر جو ہے وہ شریک رہی۔ اب جب یہ حقائق سامنے آئے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ناجائز منافع لیا گیا تو ایک انکوائری کمیشن بنایا گیا، اور اس انکوائری کمیشن نے اپنی انکوائری مکمل کر کے
گورنمنٹ آف پاکستان کو وہ جمع کروا دی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اس رپورٹ کے اندر بھی حکومتی اراکین کی لوٹ کھسوٹ بھی شامل ہے، اور وہ بہت سے لوگ جو آٹا اور چینی مافیا کے اندر جن کے نام آئے تھے، ان کے نام اس رپورٹ میں بھی جو ہے وہ شامل ہیں۔ کیونکہ یہ رپورٹ منظر عام پہ نہیں آئی، اس لیے ان کے نام لینا مناسب نہیں ہے۔ اب گورنمنٹ نے اس انکوائری رپورٹ کو جو ہے وہ روک لیا ہے اور 2 ماہ تک اس کو پبلک نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سوال اس وقت یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ مافیا کون ہیں، یہ مافیا کس طرح اتنے طاقتور ہو گئے ہیں، اور ان مافیاز کے بڑے بڑے سرکردہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت حکومت اور تقریباً ہر حکومت میں رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، لہذا فیصلہ سازی تک ان مافیا کی جو رسائی ہے وہ اس سچویشن کو اور گمبھیر بنا دیتی ہے۔ اب جبکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لایا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں اور ان سے یہ پیسہ ریکور کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے اور عوام تک جو ہے یہ پیسہ واپس ان تک پہنچایا جائے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ حکومت اس رپورٹ کو پبلک کرنے کے حوالے سے گریزاں ہے، اور اس کو فی الحال انہوں نے 2 مہینے تک مؤخر کیا ہے، اور ابھی اس فیصلے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر حالات اسی طرح رہے تو اس رپورٹ کو مزید مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ماضی میں پاکستان کے اندر آنے والی اس طرح کی انکوائری رپورٹس کو دیکھیں تو ان رپورٹس کا کبھی بھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، اور ہمیشہ یہ طاقتور مافیا جو ہے وہ بچ نکلا ہے۔ حال ہی میں آٹے اور چینی کے حوالے سے انکوائری رپورٹ آنے کے بعد بھی جو حالات ہیں اور جس انداز سے اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، یہ بھی اس کی عکاسی کرتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ ایسی انکوائری رپورٹس کو دبانے کے حوالے سے اور ان کو منظر عام پہ نہ لانے کے حوالے سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ تو یقیناً یہ مافیا اس قدر طاقتور ہے کہ جو آج بھی اس رپورٹ کو روکے ہوئے ہے اور وہ منظر عام پر اس کو لانے کے لیے حکومت کو اجازت نہیں دے رہے۔ اس وقت جو حکومت برسر اقتدار ہے، ان کا احتساب کا نعرہ ہے، شفافیت کا نعرہ ہے۔ پاکستانی قوم اس وقت امید رکھتی ہے کہ یہ رپورٹ منظر عام پر لائی جائے اور اس کو فی الفور منظر عام پر آنا چاہیے اور اس کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور اگر گورنمنٹ سابقہ حکومتوں کی طرح اسی روش پہ رہتی ہے اور اس رپورٹ کو منظر عام پر نہیں لاتی، اور جو ذمہ داران ہیں وہ اگر کٹہرے میں نہیں لائے جاتے اور ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، ان کو سزائیں نہیں دی جاتی، ان سے ریکوری نہیں کی جاتی، تو پھر یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ ماضی کی حکومتوں کی طرح یہ حکومت بھی مافیاز کے آگے بے بس ہے، اور مافیا شاید آج ریاست سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ لہذا اس رپورٹ کو شائع کیا جائے اور اس کے ذمہ داران کو منظر عام پہ لایا جائے، تبھی جا کر پاکستان کے اندر مافیاز کا کلا کما کیا جا سکتا ہے، اور حکومت کے جو بہت خوبصورت نعرے ہیں، بہت خوبصورت تقریریں ہیں، ان کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ ورنہ پاکستان میں اسی طرح لوٹ کھسوٹ جاری رہے گی اور غریب عوام کا پیسہ لوٹا جاتا رہے گا۔ ہمیں انتظار رہے گا کہ موجودہ گورنمنٹ کب اس رپورٹ کو منظر عام پر لاتی ہے اور کب جو ہے وہ بڑے طاقتور مافیا جن کو ختم کرنے کا اعلان وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے، وہ کس وقت کٹہرے میں آتے ہیں اور کب ان کو سزائیں دی جاتی ہیں۔